چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے، اور قرآن پاک کی معلومات سے بھرپور پروگرام ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ آج بھی آخر تک شامل رہنا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کو بھی اسکرین کے آگے بٹھا لیجئے تھوڑے فاصلے سے، تاکہ آپ کو ہمارا پروگرام دیکھنے کو ملے، سننے کو ملے۔ تو اچھے انداز سے، اچھے بچوں کی طرح توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کو دیکھیے، سنیے، اور جو باتیں بیان کی جائیں انہیں یاد رکھیے، اور یاد رکھ کر پھر انہیں دوسروں تک پہنچانے کی نیت کر لیجئے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنا یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ ہے۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ نے چاہا تو کامیابیاں ملیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہیں، اور وہ 50 بار درود پاک جو ایک دن میں پڑھتا ہے اس کی بھی کتنی پیاری فضیلت ہے، جو 100 بار پڑھتا ہے اس کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، جو ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کی بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، تاکہ ہم پر زیادہ رحمتیں نازل ہوں، زیادہ گناہ معاف ہوں، زیادہ درجات بلند ہوں، نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں شامل ہو جائیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم، رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات، لہ ملک السماوات والارض، لا الہ الا هو یحیی ویمیت، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی، رسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، پارہ 9 ہے اور سورہ اعراف ہے، جس کی آیت نمبر 158 کی 158 نمبر آیت کی تلاوت کی گئی۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، جو نبی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو، تاکہ تم ہدایت پالو۔
جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، خوبصورت سی قرآن پاک کی آیت اور اس کا پیارا سا ترجمہ. آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اہم اور معلوماتی سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ترجمہ یہ کنز العرفان. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن. اس میں ہم میسج لیتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی آیت سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے. اب وہ کیا کیا ہیں؟ جیسا کہ بارش کا پانی، مردے اور دفینے، یوں ہی جو زمین سے نکلتا ہے. اب زمین سے کیا کیا نکلتا ہے؟ کیا کیا نکلتا ہے زمین سے؟ پودے، سبزیاں، پودے، سبزہ، درخت، چشمے، کانے، اور حشر کے وقت مردے. حشر میں مردے بھی زمین سے نکلیں گے نا. اور جو کچھ پہلے ہم نے سنا، جو کچھ زمین میں دفن ہوتا ہے، زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر جو زمین سے نکلتا ہے، اور پھر جو کچھ آسمان سے اترتا ہے. آسمان سے کیا کیا اترتا ہے؟ زور سے بتائیں. جیسے برف بھی اترتی ہے نا، اولے، اور طرح طرح کی برکتیں. فرشتے، کیا بات ہے. فرشتے کہاں سے اترتے ہیں؟ آسمان سے. آسمانوں سے اترتے ہیں. اور اسی طرح جو آسمانوں میں چڑھتے ہیں، جو آسمانوں کی طرف اوپر جاتے ہیں، چڑھتے ہیں، جیسے فرشتے. دعائیں زمین دنیا سے آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے نا. دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ دعا کہاں جاتی ہے؟ آسمان کی طرف جاتا. آسمان پہ چڑھتی ہے. فرشتے زمین دنیا سے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. دعائیں. اور ایک اور چیز ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آتی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ عمل. وہ کیا ہے؟ عمل. عمل بھی آسمانوں کی طرف جاتا ہے نا. کیا بات ہے. آسمانوں پہ چڑھتا ہے. فرشتے، دعائیں اور عمل، بندوں کے جو عمل ہیں، سب کچھ اللہ پاک کے علم میں ہیں. سب کچھ اللہ پاک کے علم میں. جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، زمین سے باہر آتا ہے، آسمانوں سے اترتا ہے، آسمانوں پہ چڑھتا ہے، سب کچھ کس کے علم میں ہے؟ اللہ پاک کے. ہاں، سب کچھ اللہ پاک کے علم میں ہے. اور وہی اپنی نعمتوں پر حمد کرنے والوں پر مہربان ہے. سب کچھ اللہ پاک کے علم میں ہے. رات کی سیاہ رات میں کچھ راتیں روشن ہوتی ہیں. بندہ بولے کہ بعض دفعہ ذہن میں سوال آئے نا، آپ کیسی بات کر رہے؟ رات تو کالی ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے. کچھ راتیں روشن ہوتی ہیں جب چاند پورا ہو رہا ہوتا ہے. چاند پورا ہوتا ہے، چاند کی 14ویں رات روشن ہوتا ہے، خوب چاند پورا ہوتا ہے. تو کچھ راتیں روشن ہوتی ہیں. تو سیاہ رات میں، سیاہ زمین پر اللہ چلنے والی سیاہ چونٹی کو بھی اللہ پاک جانتا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے علم میں تو سب کچھ ہے. اور پھر ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے جو اللہ پاک کی حمد بیان کرتا ہے،
اللہ پاک کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس پر مہربان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حمد میں کمی کرنے والوں کو اپنے کرم سے بخشنے والا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ویسے اللہ پاک کی حمد میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ پاک کی رحمت کی قربان جائیے کہ بندہ اگر کمی کر بھی بیٹھا ہے حمد کے اندر، پھر بھی اللہ پاک اپنے کرم سے اسے بخشنے والا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ ایک بندے کو اپنے رب سے، رب کی رحمت سے یہی امید ہونی چاہیے، لیکن اس بندے کو چاہیے اپنے رب کی حمد بیان کرے، اپنے رب کی حمد بیان کرے، اپنے رب کا ذکر کرے۔ کہ قرآن کریم میں ہے کہ بے شک دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے، بے شک دلوں کا چین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا۔ بعض دفعہ نہال بھائی اندر سے روح کچھ بے چین ہوتی ہے، روح بے چین ہونے سے مراد دل کو سکون نہیں آ رہا ہوتا، قلب کو اطمینان نہیں مل رہا ہوتا۔ اور یہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات پر ایگری کریں گے، بعض دفعہ کچھ جن کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ بعض دفعہ سکون نہیں آ رہا ہوتا، سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، بس اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، گھبراہٹ ختم ہو جائے، بے چینی ختم ہو جائے، سکون کی نیند آ جائے، سکون سے کام کر لیں، سکون سے گھر میں بیٹھ جائیں، بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ اب اس بے چینی کا علاج کیا ہے؟ اس گھبراہٹ کا علاج کیا ہے؟ دل کا سکون کس میں ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دلوں کا سکون اللہ پاک کی یاد میں ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کی حمد کرنی چاہیے، اس کی برکت سے ہمارے دل کو بھی سکون ملے گا، ہماری بے چینی گھبراہٹ دور ہوگی، اور اللہ پاک کی حمد بیان کرنے سے، ذکر کرنے سے ہمیں برکتیں بھی ملیں گی، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہم پر رحمتیں اتریں گی، ہم پر برکتیں اتریں گی، ہماری روزی میں برکت ہوگی، ہماری عمر میں برکت ہوگی، ہمارے علم میں برکت ہوگی، عمل میں برکت ہوگی، اور پھر بندے کو اس کی جو دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ساری تسبیحات ہیں اللہ پاک کے ذکر کی، حمد ہے۔ اب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی تسبیح ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی تسبیح ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ بھی تسبیح ہے۔ بہت ساری تسبیحات ہیں، بہت سارے ذکر ہیں اللہ پاک کے۔ اللہ اللہ، یہ بھی تسبیح ہے۔ الا اللہ، یہ بھی تسبیح ہے اللہ پاک کی۔ اور جو اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یہ بھی تسبیح ہے۔ یا محیی، یا ممیت، یا محصی، یہ بھی تسبیح ہے۔ اور بندہ اگر اس کو 7 بار پڑھتا ہے تو وہ جادو، جنات، اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے روزانہ۔ یا وکیلو، جو روزانہ 7 بار پڑھتا ہے وہ حادثاتی موت سے بچ جاتا ہے۔ یا وہاب، جو بندہ پڑھتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اب بندہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہا ہے، حمد بیان کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ پاک کی تسبیح کر رہا ہے، لیکن اس کے فوائد بندے کو ملیں گے۔ فوائد کس کو ملنا شروع ہو جائیں گے؟ بندے کو ملنا شروع ہو جائے، بندے کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دل کا سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، رحمت میں آنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی حمد بیان کریں، اللہ پاک کا ذکر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ پاک کی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کافروں نے کہا، ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ تم فرماؤ، کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک
وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے غیر مسلموں نے کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ کس نے کہا؟ غیر مسلموں نے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے، یعنی مر جائیں گے جو غیر مسلم ہیں، ان کا عقیدہ مر جائیں گے تو ختم، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، مٹی میں مل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، بالکل ختم، دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ تو جو مرنے کے بعد اٹھنے پر انکار کرنے والے ہیں غیر مسلم، انہوں نے قیامت کا انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ قیامت کا انکار کیا۔ قیامت کا انکار کیا، کہا کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی، ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ نہ آئے گی۔ ان کا رد کرتے ہوئے، ان کا جن لوگوں نے یہ کہا ان کا رد کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان غیر مسلموں سے فرما دیں کہ قیامت کیوں نہیں آئے گی۔ کیا فرما دیں غیر مسلموں سے؟ قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ ہاں، قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب کی قسم بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ کیا بات ہے؟ میرے رب کی کیا شان ہے؟ غیب کا جاننے والا ہے۔ ہاں، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب ہر چیز اسے معلوم ہے تو قیامت کا آنا اور اس کے قائم ہونے کا وقت بھی اس کے علم میں ہے۔ بھائی جب ساری زمینیں، ساتوں زمین نیچے، ساتوں آسمانوں پر، ان کے اندر جانے والی چیز، نکلنے والی چیز، آسمانوں سے اترنے والی چیز، آسمانوں پہ چڑھنے والی چیز، اور تمام چیزیں جو ان کے اندر موجود ہے، سب کو بنانے والا اللہ پاک ہے، سب کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، سب کو پالنے والا اللہ پاک ہے۔ تو جب سب کچھ چلانے والا، بنانے والا اور ہر چیز اس کے علم میں ہے تو قیامت کا علم کیوں کر نہیں ہوگا؟ قیامت کا علم کیوں کر نہیں ہوگا؟ سب کچھ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ ہاں، تو قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ سب اللہ پاک کے علم میں ہے، اللہ پاک کے علم میں ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہم نے مرنا بھی ہے، قبر میں جانا بھی ہے، قبر کے یعنی جو زمین، ابھی ہم نے سنا ہم نے زمین کے اندر بھی جانا ہے، حشر میں زمین سے نکلنا بھی ہے، واپس باہر بھی آنا ہے، قیامت بھی قائم ہونی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اچھے اچھے اور نیک اعمال کرنے چاہیے کہ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، اولیاء کرام کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لواء الحمد ملے گا اس کے نیچے ہمیں جگہ مل جائے۔ اللہ کرے ہماری یہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ نیک اعمال کرنے ہیں۔ نیک اعمال کرنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے، عقائد اور معاملات کی جو چیزیں ہیں، عقائد ہیں، جیسے ابھی یہ قیامت کا علم ہے، حشر کا علم ہے، قبر میں جانے کا علم ہے، اللہ پاک کے غیب کا علم ہے، پھر اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی عطا سے انبیاء کرام علیہ السلام کو ملنے والا غیب بھی ہے، اللہ پاک کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے غیب کا جو علم ہے، اس پر بھی ایمان لانا، اس پر بھی یقین ہونا۔ تو عقائد کی تمام چیزوں کو سیکھنا یہ بھی ضروری ہے، عقائد کی تمام چیزوں کو سیکھنا، عقائد سیکھنا، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، پھر علم کی تمام معاملات جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر حسن اخلاق کے معاملات، باطنی بیماریوں کے بارے میں معاملات، ان سب چیزوں کو بھی سیکھنا اور عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نیک اعمال کرنا ہمیں ضرور چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بہترین باتیں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن پاک کے تمام پیغامات، تمام آیتیں ہی بہت خوبصورت آیتیں ہیں، اور بہت کچھ ہمیں ہر آیت سے ہی سیکھنے کو
مل رہا ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے پہلی آیت سنی اس میں ہم نے کیا سنا کہ اللہ پاک، جو یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، اللہ پاک ویری گڈ ماشاء اللہ، سبحان بھائی بتا رہے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب کا سب اللہ پاک کے علم میں ہے۔ اللہ پاک ان سب کو جانتا ہے، تمام لوگوں کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے بنایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے، اللہ پاک نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا۔ زمین میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو رونقیں زمین میں لگی ہوئی ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے نا۔ تو اللہ پاک سب چیزوں کو جانتا ہے، اللہ پاک عالم الغیب ہے۔ یہ بات بھی ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک غیب کو جاننے والا ہے، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ پاک ان کو جاننے والا ہے۔ سید صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی کہ عقائد کے حوالے سے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، عقائد کے حوالے سے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پاک کے ایک ہونے کو ہمیں ماننا چاہیے۔ عقائد بچوں بیس ہیں، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ بیس، عقیدہ، بیس ایک ہی بات ہے، لیکن اسلامی یا میں یوں کہہ لیں شریعت کی روح سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے بنیادی اور مین چیز ہے آپ کا عقیدہ۔ اگر عقیدہ ہے تو آپ مسلمان ہیں، ہے نا، جو ضروری عقائد ہیں وہ ہے آپ کا، آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، آپ اپنے دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر عقائد درست نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ضروری عقائد ہی معلوم نہیں ہوں گے ہمیں تو پھر ہم آگے جو معاملات ہیں وہ کیسے طے کریں گے؟ اگر کسی بندے کو عقائد ہی نہیں پتہ، اللہ پاک کے بارے میں نہیں پتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتہ، یا معاذ اللہ پاک کے حوالے سے غلط عقائد رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط عقائد رکھتا ہے، تو اب وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، وہ جناب نفلی صدقات بھی کر لے، لیکن اس کی یہ تمام چیزیں اس کو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائیں گی جب تک وہ اللہ پاک کے بارے میں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، روز حشر کے بارے میں اپنے عقائد درست نہ کر لیں۔ صحیح ہے نا بچوں؟ تو ہمیں اپنے عقائد کو بھی درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے، اور کڈس مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے، مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے حوالے سے بھی عقائد مضبوط ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی عقائد مضبوط ہوں گے، قیامت کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ہیں وہ بھی پختہ ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو صحابہ اور اہل بیت کی غلامی بھی نصیب ہوگی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 35 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون۔ ترجمہ، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلی والی آیت نازل ہوئی تو نان مسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ جس طرح ہمیں دنیا میں آرام و سکون حاصل ہے، اسی طرح اگر ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے بھی گئے تو آخرت میں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا ہی درجہ بلند ہوگا۔ پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم نجات حاصل ہونے اور درجات ملنے کے معاملے میں مسلمانوں کو کافروں جیسا کر دیں گے، اور ان مخلص فرما برداروں کو ان نافرمانوں پر فضیلت نہ دیں گے؟ ہمارے بارے میں ایسا غلط خیال رکھتے ہو؟ تمہیں کیا ہوا اور تم اپنی جہالت کی وجہ سے کیسا حکم لگا رہے ہو؟ تمہاری حالت سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جزا کا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے اور تم اس میں جو چاہے فیصلہ کر لو۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ نان مسلم اور مسلمان برابر نہیں، بلکہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نان مسلمس اور مسلمس برابر نہیں ہیں، اور برابر ہو بھی کیسے سکتے ہیں نیال بھائی؟ بولے صحیح۔ مسلمان جو ہے وہ سچ اور حق پر یقین رکھنے والا ہے اور ایمان لانے والا ہے، اور نان مسلم جو ہے وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتا ہے، جھوٹی چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اور جو چیزیں بظاہر بالکل صاف اور واضح ہیں اس چیز کو وہ رد کر دیتا ہے، کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنا، اس سے اچھائی اور برائی کی توقع رکھنا، اور ان سے
سوالات کرنا اور ان سے بہت ساری توقعات رکھنا، مدد کا کہنا، برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب کہ تمام جہانوں کو پالنے والا، بنانے والا، چلانے والا اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو برابری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ نان مسلم کہاں اور مسلمان کہاں؟ مسلمان ایک سچے اور اچھے دین پر چلنے والے ہیں۔ بے شک۔ مسلمان اللہ پاک کے جو پسندیدہ دین ہے اس پر چلنے والے ہیں۔ مسلمان اللہ پاک کے انبیاء پر ایمان لانے اور جو آسمانی صحیفے کتابیں ہیں ان پر ایمان لانے اور چلنے والے ہیں۔ بے شک۔ اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور غیر مسلم تو وہ الگ ہی دنیا میں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والا ہے۔ کیا اللہ پاک ایسے لوگوں کو مسلمانوں پر فضیلت دے گا کہ جو اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے، اللہ پاک کو اکیلا معبود نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں نا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مسلمان یہ کافروں سے مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ اس بندے کا اتنا مرتبہ ہے اور اس کا اتنا مرتبہ ہے، تو آپس میں تقابل ہو سکتا ہے۔ لیکن کافر جب تک اللہ پاک پر ایمان ہی نہیں لائیں گے، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو ہی نہیں کریں گے، جب تک ان کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے، جہنم کے عذابات ان کو ملتے رہیں گے اگر ان کا کفر پر خاتمہ ہوا۔ تو ہمیں اللہ پاک سے ایمان کی سلامتی کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور کافروں کا اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ ایک پیارا سا خوبصورت سا واقعہ ہماری پچھلی کچھ ایپیسوڈ سے چلتا ہوا آ رہا ہے، آج بھی انشاءاللہ الکریم اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ایک قرآنی واقعے کا، اور اس میں ہم سن رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یوسف علیہ السلام کا کنویں میں سے نکلنے کا واقعہ سنا تھا۔ اب اس سے آگے کا واقعہ ہم سنتے ہیں، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا جیل میں خوابوں کی تعبیر بتانا۔ سبحان اللہ۔ جیل میں کیا بتانا؟ خوابوں کی تعبیر۔ خوابوں کی تعبیر بتانا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر جو کہ پرائم منسٹر تھا، اس نے خرید لیا تھا، اور اس نے اپنی بیگم زلیخا کو کہا تھا ان کا خیال رکھنا، ان اچھے کپڑے پہنانا، اچھا کھانا کھلانا۔ اور اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 سال تھی، اور عزیز مصر آپ سے محبت کرنے لگا تھا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب پیارے بچوں، ہوا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس رہتے تھے، اور یہ جس طرح میں نے بتایا کہ بادشاہ کا پرائم منسٹر تھا۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس رہنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام لگایا، اور جھوٹا الزام لگا کر آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہاں پہلے سے 2 قیدی موجود تھے۔ کتنے قیدی موجود تھے؟ 2 قیدی موجود تھے۔ 2 قیدی آلریڈی اس جہاں پر آپ کو بند کیا گیا، لاک اپ کیا گیا، وہاں موجود تھے، جس میں سے ایک جو ہے وہ کچن کا انچارج تھا، اور دوسرا بھی بادشاہ کا قریبی شخص تھا۔ ایک اس میں سے جو کچن ہوتا ہے نا، اس کا انچارج تھا، اور دوسرا شخص بھی بادشاہ کا قریبی تھا۔ اور ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر دینا چاہا۔ اس جرم میں دونوں قید کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے یعنی جیل میں داخل ہوئے، آپ نے ان کو بتایا کہ میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا انہیں؟ میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں۔ میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں۔ آپ کوئی خواب دیکھے تو میں تعبیر بتا سکتا ہوں۔ اب وہ جو قیدی تھے نا، تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو قید میں تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں باغ میں ہوں، اور وہاں ایک انگور کی بیل ہے۔ انگور کی بیل میں 3 خوشیں یعنی انگور کے گچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کا جوس نکال کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ یہ
ایک شخص نے خواب دیکھا, اس نے یہ خواب بیان کیا. اب جو دوسرا شخص تھا, وہ جو کچن کا انچارج تھا, اس نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے, آپ خوابوں کی تعبیریں بتاتے ہیں تو مجھے بھی بتائیں. اب اس کا خواب کیا تھا؟ یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں, جس میں سے پرندے یعنی برڈز روٹیاں کھا رہے ہیں. اب وہ کہنے کہ اے یوسف علیہ السلام, آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بہت نیک ہیں. اب یہ دونوں شخص کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بہت نیک ہیں, آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں, اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی عیادت کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, اور جب کوئی جیل میں پریشان ہوتا ہے تو آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ سارے وہ اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو نیک پاتے ہیں. اب وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی, اور انہیں یہ ظاہر بھی کر دیا کہ خواب کی تعبیر کے علاوہ بھی اللہ پاک نے مجھے بہت علم مجھے عطا فرمایا ہے. ان کو یہ بات بھی بتا دی, اور ان کے سامنے اپنی پرسنالٹی کہ مجھے علم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے, خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہوں, یہ ظاہر کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک آدمی کو پھانسی ہو جائے گی اور ایک کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اب آپ یہ دیکھیں, ایک نبی علیہ السلام کی جو ایک ہمدردی ہے وہ کیسی ہے کہ آپ نے اس لیے ظاہر کیا کہ جس کو پھانسی ہونے والی ہے وہ مرنے سے پہلے ایمان لے آئے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے. کیا بات. اس وجہ سے آپ نے اپنی پرسنالٹی ان کے سامنے ظاہر کی. اب پیارے بچوں, خواب کی تعبیر بتانے سے آپ نے انہیں کیا کیا کہ ان کو ایمان لانے کا کہا. تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ جس بارے میں تمہیں بتاؤں گا وہ اللہ پاک کی وحی ہے, اور یہ وہ علم ہے جو اللہ پاک نے مجھے سکھایا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے جو جیل میں موجود لوگ تھے ان سب کو اللہ پاک کے بارے میں بتایا. ہم سب کا خدا صرف اللہ پاک ہے. آپ نے ان سب کو بتایا کہ ہم سب کا خدا صرف اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر آپ علیہ السلام نے ان دونوں شخصوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک واپسی اپنی پرانی پوسٹ پر ہوگا, اور 3 انگور کے گوشے, یعنی جس نے انگور والا خواب دیکھا تھا اس کا مطلب 3 دن ہیں, کہا کہ تم 3 دن ہی جیل میں رہو گے. اور ایسا ہی ہوا, وہ 3 دن جیل میں رہا. پھر بادشاہ نے اس کو بلا لیا اور وہ نکل گیا. یعنی آپ نے جو تعبیر بیان فرمایا کہ 3 جو تم نے انگور کے خوشے دیکھے تھے, تم 3 دن جیل میں رہو گے, پھر بادشاہ تمہیں بلا لے گا. اور پھر دوسرے کو خواب کی تعبیر بتائی کہ جس پر سے برڈز روٹیاں لے کر جا رہی تھیں, اس کو بتائی کہ تمہیں سولی دی جائے گی, تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا, پھر پرندے تمہارا سر کھا لیں گے. یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو بتائی. تو پیارے بچوں, اب اس سے آگے کیا ہوا بتاؤں؟ یہاں یوسف علیہ السلام نے دونوں کو تعبیریں بتائیں. ابھی ایک کو بتایا کہ تم اپنی دوبارہ پچھلی پوسٹ پر چلے جاؤ گے جو ڈیزگنیشن ہے, اور 3 خوشوں کا مطلب 3 دن رہو گے, اس کے بعد بادشاہ بلا لے گا. اور دوسرے کو کہا جو کچن کا انچارج تھا, کہا کہ تمہیں سولی ہو جائے گی, اور جو برڈز جو ہیں وہ تمہارا سر کیا کر لیں گے, برڈ سر آ جائیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ جان سکیں گے ہماری اگلی ایپیسوڈ میں کہ اس کے بعد کیا ہوا. پھانسی ہوئی, سولی ہوئی, برڈز نے کھایا نہیں کھایا, اس کو چھوڑ دیا گیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس کی اگلی جو اس کا پارٹ ہے وہ جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ایپیسوڈ بھی دیکھنی ہوگی. قرآن پاک میں پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے 41 تک, 36 سے 41 تک
اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سن رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ بہت طویل واقعہ ہے جسے قرآن پاک میں مختصر بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے ہم کچھ پارٹس اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں سن چکے ہیں، آج بھی ایک ہم نے اس واقعے کا حصہ سنا۔ اب مزید حصے جو ہیں وہ ہم اگلی ایپیسوڈز میں شامل کریں گے۔ آپ نے ہماری اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھنی ہے۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے، تو آپ اگلی ایپیسوڈ دیکھیں گے تو اس واقعے کا اگلا حصہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کچھ سکھاتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، رائنا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، یعنی آپ کے مبارک کلام کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ لیکن بچوں، کافروں کی لغت یعنی ڈکشنری میں یہ لفظ رائنا بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور کافروں نے اس لفظ رائنا کو بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنتی صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کافروں کی لغت کو جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کافروں کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی، تو آپ نے ایک دن یہ لفظ ان کافروں کی زبان سے سن کر فرمایا، اے خدا کے دشمنوں، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ لفظ سنا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو کافروں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم پر تو آپ غصہ ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ کافروں کا یہ جواب سن کر آپ رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھے اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں رائنا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظر نہ کہنے کا حکم ہوا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ثابت ہوئی کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے دوسرے کو بدگمانی کرنے کا موقع ملے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر بیان ہوئی۔ ان میں سے ایک بہت پیاری بات، ایک بہت پیارا واقعہ ہم سن رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک لفظ کہا کرتے تھے جو کہ کافروں کی ڈکشنری میں اس کا غلط مطلب تھا، بے ادبی والا مطلب کافر لیتے تھے اس سے، اور پھر وہ مسلمانوں کے سامنے حضرت سعد کا بیان ہوا نا، حضرت سعد بن معاذ کے سامنے وہ یہ لفظ بولا کرتے تھے، اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی اور راعنا کہنے سے منع کیا گیا، بلکہ کیا فرمایا گیا،
کیا حکم دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انظر نہ کہیں. کیا کہیں؟ انظر نہ کہیں، رائنا نہ کہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا رائنا یہ ہماری لغت میں یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بولتے تھے یہ اچھی نیت کے ساتھ بولتے تھے. یہ بے ادبی والا معنی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کر رہے ہیں تو اس میں بے ادبی کا کوئی شک و شبہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک سے سچا عشق کرنے والے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی اور معنی میں کہتے تھے، لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انظرنا کہنا شروع ہو گئے تھے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام قرآن ٹائم کی ایک معلوماتی ایپیسوڈ. آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. یوٹیوب کڈس مدری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.